لیکن ایک تھوڑا تجزیہ و تحلیل اگر آپ اس پورے سینیریو کی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں بالآخر یہ سوچ ابھری کیسی. یہ دہشت گردی جو ایک آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی شخص توہین کے نام پر کسی کو قتل کر دیتا ہے اور وہ اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو قتل کیا ہے نا یہ ناموس صحابہ کی خاطر کیا ہے, ناموس رسول کی خاطر کیا ہے, اور آخر میں آپ کو چاہے مر بھی جائیں, آپ کو پھانسی بھی لگا دی جائے, آپ غازی بن کے نکلیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا مقبرہ بنے گا. یہ سوچ کس نے پھیلائی ہے؟ یہ نہیں مولویوں نے. آج دیکھیں آپ تحریک لبیک والے کہاں ہیں؟ وہ جو ناموس رسالت اور یہی سارے مولوی نکلے ہوتے ہیں جی ناموس رسالت ناموس رسالت, لیکن ابھی آپ کو ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ کام ان کے اپنے مولوی نے کیا ہے, تو لہٰذا سب خاموش ہیں. دوسری جانب مکتب اہل بیت کا کیا نظریہ ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی کتابت ہوتی تھی. جب وہ کتابت ہوتی تھی تو وہ اپنی مرضی سے لکھتے تھے آیات کو. جب وہ لکھتے تھے تو رسول اللہ متوجہ نہیں ہوتے تھے, یعنی رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا. وہ جو قرآن کا ایک اعجاز ہے, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لے کر آئے جسے ہم کہتے ہیں ہر طرح کی تحریف سے وہ پاک و مبرہ ہے, مفتی صاحب نے اس ساری بلڈنگ کو گرا دیا. ٹھیک ہے, اب یہی کلپ جو ہے وہ ملحدین لگائیں گے, یہی کلپ جو ہے وہ اسلام مخالف قوتیں استعمال کریں گے. دیکھیں جی کراچی کا ایک بہت بڑا مولوی, ٹک ٹاکر مولوی, اور دیکھیں جی اس کی اتنی ویورشپ ہے, اور وہ کینیڈا میں یہ فلاں ملک میں بیٹھ کر مسلمانوں میں یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. اور کہا کیا جاتا تھا, یہی دیوبند مولوی اور یہی مولوی شور مچاتے تھے جی شیعوں کا کتاب تو قرآن 40 پاروں والا ہے, شیعوں کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے, شیعہ. اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں تشیع کی تکفیر کس لیے کی گئی ہے جی, یہ موجودہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے. بھائی آپ نے تو موجودہ قرآن کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. اگر کوئی شخص تعریف قرآن کا کہتا تھا تو کہتا تھا جی بعد میں ہوا ہے, رسول اللہ نے تو مکمل انتظام کیا. لیکن یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے خود رسول اللہ کے زمانے میں, یعنی رسول اللہ کی موجودگی میں ہی قرآن محفوظ نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کہا جی وہ امی تھے. اس لفظ امی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں ایک روایت جو مکتب اہل بیت کے ہاں ہمیں ملتی ہے, وہ معانی الاخبار. اگر آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں, معانی الاخبار میں روایت ہے, اس کی پہلی جلد میں امام جواد علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اسی حوالے سے کہ یبنا رسول اللہ لما سمی النبی الامی, کہ رسول اللہ کو امی کیوں کہا جاتا ہے, اس نام سے کیوں ان کو پکارا جاتا ہے. فقال ما یقول الناس, لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پوچھا ما یقول الناس, اہل سنت کیا کہتے ہیں. جب بھی اہل بیت کی روایات میں یا ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو قرائن و شواہد سے اس چیز کا تعین کیا جاتا ہے یہاں سے مراد کون ہے. تو یہاں پر مراد کیا کہ اہل سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں. قلت, راوی کہتے ہیں میں نے کہا یزعمون انہ سمی الامی لانہ لم یکتب, وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ رسول اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے. یعنی کیا مطلب ہے, مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہی بات کی اور روایت میں بھی اہل سنت کے حوالے سے امام نے یہی بات بیان کی ہے. یعنی کیا مطلب, اس کو اگر ہم آج کی اپنی اصطلاح میں استعمال کریں ان ایجوکیٹڈ پرسن تھے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, لم یکتب, وہ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی بالکل یہی بات کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. میں انشاءاللہ قرآن مجید سے بھی اس کے حوالے سے ایک چیز عرض کروں گا. تو امام نے کیا فرمایا, فقال کذبوا, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. آگے کیا فرمایا, علیہم لعنت اللہ, ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہو جو رسول اللہ کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے, یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لکھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, ایک اور مسئلہ ہے, یعنی یہ الگ بات ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ اصلاً نہیں لکھ سکتے تھے, نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ الگ بات ہے. تو رسول اللہ کی طرف یہ نسبت دینا کہ نہ وہ لکھ سکتے تھے نہ وہ پڑھ سکتے تھے, تو یہ امام نے فرمایا کہ ایسے افراد پر خدا کی لعنت ہو. اس کے بعد امام نے خود قرآن مجید کی آیات سے استنباط کیا اور استدلال کیا. کیا فرمایا, کہ اگر ایسا ہے تو قرآن مجید میں کیا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ آپ کیسے رسول کی طرف یہ نسبت دے سکتے ہیں کہ وہ رسول کہ جن کو ان امیین میں بھیجا گیا اور وہ ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یعنی یہ اعجاز ہے قرآن کا. رسول اللہ کو جو امی کہا جاتا ہے وہ اس نسبت سے کہ قرآن مجید کی طرف ہم اگر دیکھیں تو سورہ ہمیں عنکبوت میں آیت نمبر 48, اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر کیا ہے کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایک خط نہیں لکھا. نہیں لکھا ایک الگ بات ہے, نہیں لکھ سکتے یہ الگ بات ہے. جو نہیں لکھ سکتے والی نسبت ہے یہ رسول اللہ کی جانب دینا یہ گستاخی ہے, یہ رسول اللہ کے اندر ایک نقص کو شامل کرنے کے مترادف ہے. اور آگے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اِذَا الْإِرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ, کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس نے, چونکہ اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو اس سے پہلے بیان کیا ہے, اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ, اور
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी। तो ये लोग क्या कहते, ये लोग कहते कि वो लोग शक करते, यानी जो बातिल अफराद थे, अहले बातिल थे, वो लोग शक करते चूंकि इसने पहली चीज़ें पढ़ रखी हैं, तौरात व इंजील व ज़बूर, ये वहीं से इसने एक और नई किताब ईजाद कर दी। तो ये लोग शक करते। ये एजाज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो किसी मुअल्लिम के पास नहीं गए, यानी उनकी विलादत से लेकर आखिरी अयाम तक किसी मदरसे में उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, किसी के पास नहीं वो पढ़े। तो ये इसका माना है। और इमाम ने भी इसी तरह इस्तदलाल फरमाया और फरमाया कि फ़कई फ़काना युअल्लिमुहुम मा ला युहसिन, यानी वो शख्स कि जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो हिकमत की तालीम दे रहा है, वो लोगों के सामने कुरान की आयात की तिलावत कर रहा है और वो खुद इन चीज़ों से लाबलद है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कुरान की इन आयात से इमाम ने इस्तदलाल फरमाकर ऐसे अफराद जो रसूल की तरफ इस नक्स की निस्बत देते हैं उनका मुंह बंद किया है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर आखिर में सिर्फ इतना बयान करूँगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो ये बात की है, इनकी किताबों में पाई जाती है। और मैं नहीं चाहता कि वो चैप्टर ओपन करूं और बताऊं कि आप लोगों ने रसूलुल्लाह की तरफ क्या क्या निस्बतें दी हैं। ये तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक डेमो पेश किया है। तो यहाँ पर मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आपने सुन्नत जब इनके रास्ते से लेंगे तो फिर रसूलुल्लाह की शख्सियत को मखदूश होता ही देखेंगे, लेकिन अगर अहले बैत से लेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि अहले बैत ने रसूलुल्लाह का क्या तारुफ करवाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।